أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، مشاہدین اعظام، برادران اسلام، خلاصہ قرآن کا خلاصہ کم وقت میں آپ کے سامنے ایک ایک پارے کا خلاصہ سنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 14 پارے ابھی تک مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک ایک پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 15ویں پارے کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ 15واں پارہ بیت المقدس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی اہمیت، اس کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الاسراء یہاں پر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ اسراء مکی سورت ہے، یعنی قبل الحجرت یہ نازل ہوئی۔ اس میں 111 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس سورے میں واقع معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے بیت الاقصی، مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمان پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں سے ہمارے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کے علاوہ جو اہم مضامین اس سورت میں بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے۔ انہوں نے علماء اور وسائل کو اور رؤسا کو قتل کر دیا، تو تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے کر چلے گئے۔ دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خیردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی رویت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرے عرب سے نکال باہر کیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر
ان کے لیے خدائی کو کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بیمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ تبارک و تعالی کا قہر کب نازل ہوتا ہے اور کیسے وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے اندر آتے ہیں۔ دوسرا مضمون قرآن کریم کی عظمت، انسانوں کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ اجتماعی زندگی کے جب ساری انسانیت ایک ساتھ رہتی ہے تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا اصول ضوابط ہونے چاہیے، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونے چاہیے، اس کو 13 اصول اور اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت و عظمت کے مستحق بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب جو آیت 23 سے آیت 39 تک مذکور ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اخیر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ یہ وہ اصول ہے کہ اگر انسان اجتماعی طور پر رہتے ہوئے اس کو اپناتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اصولوں کے اوپر عمل کریں۔ تیسرا مضمون مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں اور ہمارے سامنے لے آؤ، کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ اس طریقے کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے اور اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت جیسے مضامین بھی مذکور ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شریک اور اولاد سے بے پاک ہے اور وہ اسماء و حسنہ کے ساتھ متصف ہے۔ سورہ کہف سورہ کہف یہاں پر شروع ہوتی ہے سورہ اسراء کے ختم ہونے کے بعد۔ سورہ کہف مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ امام احمد، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف ان 5 سورتوں میں سے ہے، ایک
جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں یہ ہیں: سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس سورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سورت کا موضوع معرکہ ایمان و مادیت ہے، اور اس سورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ یہ سورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سورت میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہے، وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ وہ سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 تمثیلیں بیان ہوتی ہیں۔ اصحاب کہف، پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکی یا دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی، اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا احساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے بہتر طور پر ایمان کی حفاظت ہی کو مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ جو دوسرا قصہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ وہ قصہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے ہوئے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی، یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائیں۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جو ان کے بیٹے ان کے بعد بڑے ہونے والے تھے اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے، انسان کی نظر ظاہر میں الجھی ہوئی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علم برداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم و خبیر کی حکمت کو وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن اسے ان شاہ اللہ ہم 16ویں پارے کے اہم مضامین میں ذکر کریں گے۔ 3 مثالیں ان واقعات کے علاوہ 3 مثالیں بھی سورہ کہف میں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر بار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ ان کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فقر اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی یہ ثروت و غنا اسے ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا، اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اسے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر بے لاگ تجربہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، مگر اسباب ہی کو مؤثر بالذات سمجھنا یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ دوسری مثال جو بیان کی گئی ہے وہ باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ۔ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اس سے مل کر ابھر آئی اور خوب پھلی پھولی، پھر ہوا یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہے، پھر پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کمال پر زوال آ جاتا ہے، پھر مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے،
اسے پیروں تلے رون دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زیب و زینت ہے۔ باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، ذکر و تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہے اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے کبر و غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے ساتھ سجدہ کرے۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے کہ بندگی کا تقاضا تسلیم و انقیاد ہے، نہ کہ حجت بازی اور انکار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر 15ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ آئندہ محفل میں آپ کے سامنے سنایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع